نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمائر کا یہ چیپٹر ہے جی۔ ضمیر کو آج ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل سے پیش کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم نے ضمائر کے لیکچر کیے ہوئے ہیں، یہی لیکچر آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کو اس شکل میں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ایک کہہ لیں کہ عربی حلقہ میں عرب حلقہ کی کتب جو ہیں وہ ان کو اس طرح پریزنٹ کرتی ہیں، تو جن کو ان ضمائر کے اس کنسیپٹ سے واقفیت ہے، اچھی طرح وہ آگاہ ہیں اس سے، ان کو مزہ آئے گا یہ سیکھنے میں بھی اور ان کو پتہ چلے گا۔ دوسری بات، اصل جو ضمیر جس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی کتبت، کتبتما یا کتبتن میں تن ضمیر ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں پتہ چلے گا ابھی۔ کیسے جی؟ سب سے پہلے ضمیر کو آج ہم نے ضمیر کو لیا ہے بارز اور مستتر۔ یاد رہے یہ لفظ مستتر ہے، یہ اسم الفاعل ہے۔ اسم الفاعل استتر یستتر سے اسم الفاعل مستتر نہ کہ مستتر، یہ اس کا معنی ہے چھپنے والی۔ تو یہ ایسی ضمیر ہے جو چھپنے والی ہے اپنے کسی فعل کے اندر پیچھے کر کے۔ تو بارز یہ ظاہر ہونے والی، یہ بھی فاعل کے وزن پہ بارزہ ابھری ہوئی کسی چیز کو کہتے ہیں، تو یہ بارز جو ہے ابھری ہوئی، ابھرنے والی وہ ہوگی۔ تو اس کی تین قسمیں ہم نے لکھی، مرفوع، مجرور و منصوب۔ مرفوع، منصوب، مجرور، تو یہ ٹوٹل 9 ہیں، از اکول ٹو میں یہاں پہ 9 کر دیتا ہوں۔ ٹوٹل یہ 9 ضمائر ہیں جو کہ بارز ہیں، اور 2 اقسام ہیں جو کہ مستتر ہے، ایک وجوباً اور ایک جوازاً، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو 9 ہیں، 9 کی ڈویژن اس طرح کی ہے، جو صرف مرفوع آتی ہیں وہ ہیں یہ 5، جو مجرور اور منصوب آتی ہیں وہ ہیں یہ 3، اور جو مرفوع بھی آتی ہیں، منصوب بھی آتی ہیں، مجرور بھی آتی ہیں وہ یہ 1 ہے۔ تو گویا 5، 3، 8 اور یہ 1، ٹوٹل 9 ضمائر ہو گئی۔ یہ الف ضمیر ہے جی، کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کتبا میں، فعل ماضی ہے ہمارا، کتبا، کتبا، اس کے اندر الف ضمیر ہے۔ دوسری ضمیر ہے یہی الف فعل ماضی میں ہی، کتبت، کتبتا، اس میں الف ضمیر ہے۔ تا جو ہے اس کو کتب تا ضمیر نہیں لکھیں گے، تا جو ہے وہ صرف علامت تانیث ہے، جیسے کتبت میں تا علامت تانیث ہے، اور اس میں بھی یہ تا علامت تانیث ہے، الف ضمیر ہے۔ تو گویا ان دونوں صیغوں، ماضی کے دونوں صیغوں میں یہ الف ضمیر ہے۔ آگے دوسری یہ کہاں پہ آتی ہے؟ یکتبو، یکتبانی، تو یکتبانی میں یہ الف ضمیر ہے۔ یہ دوسرے میرے لیکچر بہت بڑے ہوئے ہیں، ہر باب کے فعل ماضی اور مضارع، معروف، مجہول ہم نے کیے ہوئے ہیں، تو ان میں پتہ یہ بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ یہ الف ضمیر ہے، یا علامت مضارع ہے، کتبہ فعل ہے، نون اعراب ہے، تو یہ الف ضمیر مضارع میں ہوئی۔ فعل امر میں یہ ضمیر آتی ہے اکتب، اکتبا، تو وہ الف ضمیر ہے۔ اکتبا میں یہ الف ضمیر بارز، بارز، مرفوع اور متصل۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں
ضمیر متصل. بارز بھی ہوتی ہے اور مستتر ہوتی ہے. تو ٹوٹل اس کا نام کیا ہوا؟ یہ الف ضمیر مرفوع متصل بارز یا بارز متصل جیسے بھی آپ لکھ دیں. آگے جی دوسری کیا ہے؟ تا. فعل ماضی کے ان سیغوں میں کتبتا یہ تا ضمیر ہے، کتبتی تازرتی ضمیر ہے، کتبتو تاپشتو ضمیر ہے، کتبتو ما تاپشتو یہ جو ہے یہ ضمیر ہے اکیلی. ما جو ہے وہ مذکر ہونے کی علامت ہے. کتبتم تم میں میم جو ہے یہ جمع ذکور کی علامت ہے. یہاں پہ یہ تثنیہ مذکر ہو جائیں گے تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو تثنیہ جو مؤنث میں ما آتا ہے وہ بھی تو ہے، اس کو ہم کیسے تثنیہ کہیں گے؟ نہیں، ذکر میں انثی پوشیدہ ہوتی ہے. اس سے مراد جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو کم کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں ہیں. اچھا جی، تو یہ تا ہو گئی کہاں تک؟ کتبتم میں. آگے ہے کتبتن، یہ تا ضمیر ہے. نون جو ہے یہ علامت ہے کس کی؟ جمع مؤنث کی. یہ نون مشدد جو ہے جمع مؤنث کی علامت ہے. کرمتا فعل ماضی مجہول میں یہ تا ضمیر ہے، بارز ہے، متصل ہے اور مرفوع ہے. کیا بن رہی ہے؟ نائب فاعل. یہاں پہ سب فاعل بن رہی ہیں، یہاں تک یہ نائب فاعل بن رہی ہے. کنتا میں تا ضمیر ہے، اسم کانا بن رہی ہے. اسم کانا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. آگے نون ضمیر ہے جی. فعل ماضی میں کتبنا، کتب کتبا کتبو کتبت کتبت کتبنا، اس میں یہ نون ضمیر ہے. فعل مضارع میں یکتبنا، یکتبو یکتبانی یکتبونا تکتبو تکتبانی یکتبنا، تو یہ نون اور تکتبنا دوسرا حاضر کا صیغہ بھی یہ نون ضمیر ہے. اکتبنا فعل امر حاضر کے 6 صیغے، اکتب اکتبا اکتبو اکتبی اکتبا اکتبنا، تو وہ نون ضمیر ہے. تو گویا نون جو ہے فعل ماضی مضارع امر میں، تا جو ہے فعل ماضی معروف و مجہول اور افعال ناقصہ میں، اور الف جو ہے ماضی مضارع امر میں آتا ہے. واو کہاں پہ آتی ہے؟ کتبا کتبا کتبو یہ واو ضمیر ہے. یکتبونا یہ واو ضمیر ہے، جمع کے 2 صیغے یکتبونا تکتبونا، دونوں کو نہیں لکھا، صرف ایک کو لکھا ہے. اکتبو اکتب اکتبا اکتبو یہ واو ضمیر ہے. تو واو ضمیر ماضی مضارع امر تینوں میں آتی ہے. یا المخاطبہ یہ ضمیر آتی ہے جی صرف مضارع میں، ماضی میں نہیں آتی ہے. تو یہ ہے تختو بینا، واحد مونس حاضر کا صیغہ، اس میں یہ نون اعراب ہے، تا علامت مضارع ہے، یہ بیچ میں جو یا ہے یہ ہے یا المخاطبہ، مرفوع بارز متصل ہو کر یہاں پہ اس میں فاعل بنے گی. اگر وہ مجہول میں آئے گی تو نائب فاعل بنے گی. یہ اکتب اکتبا اکتبو اکتبی، اسی صیغہ سے جب فعل امر بنائیں گے تو یہ یا مخاطبہ ضمیر مرفوع بارز ہو کر فاعل بنے گی. آگے کاف مخاطب. کاف مخاطب ابھی ہم ان 5 میں سے نکل آئے. مرفوع جو صرف مرفوع بنتی ہیں یہ 5 ہیں، اور آگے یہ 3 ہیں جو مجرور بھی ہوتی ہیں منصوب بھی ہوتی ہیں. مجرور کیسی ہوتی ہیں؟ کتابوں کا، کتابوں کی، کتابوں کما، کتابوں کم، کتابوں کننا. یہ جمع مونس کی علامت، یہ جمع مذکر کی علامت، یہ الف تسنیہ کی علامت. ٹھیک ہے جی. ان جیسے میں نے کہا منصوب بھی ہوتی ہے. ان کا میں اسم ان بن کر کاف منصوب متصل ہے. ما منع کا اللہ تسجدو، منع فعل کے بعد جب کاف ضمیر آئے تو یہ منصوب ہو کر مفعول بہ بنتی ہے. تو یہ ہے منصوب 2 مثالیں اور یہ مجرور کی 5 مثالیں. اسی طرح حال غائبہ، کاف مخاطب اور حال غائبہ.
ہا غائبہ سے مراد یہ ہما ہم ہے. تو کتاب ہو، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہن. ہم میں ہا ضمیر ہے، میم جو ہے جمع مذکر کی علامت ہے، نون جمع مونس کی علامت ہے، ہا ضمیر ہے اس میں. انہو میں ہا ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے پانچوں، یہ منصوب ہے. حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، فعل کے بعد ہا ضمیر آئی ہے تو یہ منصوب ہے، تو یہ مجرور اور منصوب دونوں پائی گئی. یا متکلم کیا، یہ یا مخاطبہ ہے، یہ یا متکلم ہے، گویا دونوں مختلف ہے. تو یہ یا جو ہے یہ ہما ہم، ہا ہما ہن، یا ہا ہما ہم، سوری ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. تو یہ وہ یا ہے. کتابی، میری کتاب مجرور ہوئی. انی حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوئی، فعل کے بعد آئی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو یہ یا جو ہے منصوب ہوئی، فعل کے بعد آئی ہوئی ہے. تو گویا کاف، ہا اور یا جو ہے یہ مجرور بھی آتی ہیں اور منصوب بھی آتی ہیں. آگے آ جائیں. نا ضمیر جو ہے مرفوع بھی آتی ہے، منصوب بھی آتی ہے، مجرور بھی آتی ہے. وہ کیسے؟ یہ ایک جامعیت کے ساتھ آیت ہے ربنا اننا سمعنا. تو یہاں پہ ربنا، رب اسم، نا اسم مرکب اضافی، تو یہاں پہ یہ مجرور بنی. اننا، انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم بن کر یہاں پہ منصوب بنی. سمعنا فعل ماضی، سمعتو سمعنا فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ، نون الف نا جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہو کر یہاں پہ فاعل بنی. تو مرفوع، منصوب اور مجرور. اسی طرح اگر آپ اس کو لکھیں گے، مطلب نا کی اور مثالیں بہت سی آئیں گی. سامعنا، سامعہ اس ایک نے سنا، نہ ہمیں، اس نے ہمیں سنا. تو کہیں بھی یہ استعمال ہو سکتی ہے. اس شکل یہ ہے کہ فعل کے بعد آئے تو یہ نا ضمیر مجرور، اسم کے بعد آئے تو مجرور متصل، ان حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئے منصوب، کسی فعل کے بعد آئے تو بھی منصوب. سمعنا کسی فعل کے اندر آئے جو کہ کثرت سے ماضی میں آتی ہے، جو آخری صیغہ ہے جمع متکلم کا، تو یہ مرفوع متصل بنتی ہے. یہ تو ہوئی جی بارس. آگے آ جائیں مستتر، چھپی ہوئی. وجوباً اور جوازاً. وجوباً اور جوازاً کا میں معنی آپ کو کلیئر کروں، جا کہ نام سے بھی ظاہر ہے، واجب اور جائز. واجب الاستطار، جائز الاستطار، اس کا یہ میننگ بھی استعمال کرتے ہیں علماء کچھ کتب میں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو دو ضمیریں ہیں ہوا اور ہیا، یہ دارابا میں بھی ہوتی ہے، یادربی میں بھی ہوتی ہے، دارابت میں ہیا ہوتی ہے، تدریبو میں بھی ہیا ہوتی ہے. تو ان کلمات کے بعد دارابا اس نے مارا، لیکن آ سکتا ہے کہ دارابا حامدن. لیکن اگر ہم کہیں تدریبو، تو نے مارا، تو تدریبو کے بعد حامدن نہیں آ سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے تدریبو حامدن، اے حامد تو نے مارا، یہ جملہ غلط ہے. تدریبو کے جو اندر ضمیر ہے انت، وہی واجب ہے، اسی کو ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ تو نے مارا، تو ہی رہے گا. یہاں پہ اس نے مارا، اس حامد نہیں بن سکتا ہے. یہاں پہ تو حامد نہیں بن سکتا. یہاں پہ داربت ہندن، ہند نے مارا، ہند داربت میں ہے یا ہند بن سکتی ہے، لیکن وہی صیغہ ہے تدریبو، واحد مونس غائب کا. تدریبو ہندن نہیں کہہ سکتے. اکتبا، یہ کیا ہے جی؟ انتا، سوری یہاں پہ اکتب آنا چاہیے تھا، یہ لفظ اکتب لکھیں آپ اس کو، اکتب. تو لکھ، اس میں جو تو ہے وہ انتا ہے اور تو ہی رہے گا. ایکسیپشنل کیس عربی گرامر میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. اسکن انت وزوجک الجنہ، تو یہ فعل امر میں انت ہے، لیکن اس میں ساتھ ہی کوئی اور اس میں ظاہر نہیں آیا. انت بعد میں دوبارہ تاکید کے لیے آیا ہے. تو یہ ہوئی بات اکتب کے بارے میں.
آنا کس میں ہے؟ ادربو واحد متکلم کا صیغہ. نحنو کس میں ہے؟ ندربو میں. آنا ادربو ندربو. تو ان افعال کے بعد کوئی اسم ظاہر نہیں آ سکتا. یہی ضمیر واجب ہے کہ اسی کا ہی معنی لیا جائے اور ندربو میں نحنو کا ہی معنی لیا جائے. یہ ہوئی جی چھوٹی سی تفصیل اس کے بارے میں. وما علینا الا البلاغ.